عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ شریعت کی آخری کتاب ہے اور پرانے عہد نامے کی 5ویں کتاب ہے، اور آج ہم 7ویں اور 8ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لہٰذا مطالعے کے دوران آپ اپنی بائبل مقدس ساتھ رکھیے، اور اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر احسام کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسام، میں پہلے 7ویں باب میں سے کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہتھیوں اور جرسابیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں، نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا، نہ ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو لانے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انہیں ملک کنعان میں بسائے، لیکن وہ پہلے ان 7 قوموں کو ان کے سامنے سے نکالے گا، جیسا ان کا ذکر کیا گیا۔ صحیح۔ اس نے کہا بالکل نابود کر ڈالنا اور ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، پھر وہ اس کی وجوہات بتاتا ہے۔ آپ ان واقعات کے بارے میں بتائیے۔ یہاں خداوند کی بات بہت شاندار ہے، خاص طور پر یقین والے حصے میں تم داخل ہوگے اور اس پر قبضہ کرو گے۔ اس میں موجود لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ان کو نکال دوں گا۔ پھر وہ ان 7 قوموں کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں کے تعلق سے کافی باتیں کی گئی ہیں۔ ان لوگوں کے گناہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے، اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے تربیتی آسا کی حیثیت رکھتے ہیں تاکہ ان کی عدالت ہو سکے، اور یہ خیال پوری بائبل میں واضح ہے۔ دوسری بات ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر فنا ہوں گے۔ دیکھیں کس حد تک وہ برائی کی ایک مثال تھے۔ مثال کے طور پر جب خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، اس نے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے نزدیک برے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ گناہ کی عارضی سزا ہے جو کہ ابدی سزا کے علاوہ ہے۔ اور یہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ میں سدوم اور عمورہ کو راکھ بنا دوں گا، لیکن تم ان قوموں کو فنا کر دو گے۔ تم ان کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھنا اور ان پہ کسی طرح کا ترس نہ کھانا۔ اس کے بعد وہ انہیں بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیاہ شادی نہ کریں، نہ اپنے بیٹوں کو ان کی بیٹیاں دیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لائیں، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں، کیونکہ یہ خداوند کے غضب کو بھڑکا دے گا، کیونکہ اگر وہ تمہیں متوجہ نہ کریں تو تمہارے بیٹوں کو متوجہ کر لیں گی اور ان کو بے وقوف بنا کر آزمائیں گی۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا، بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا۔ پھر بائبل بات کو جاری رکھتی ہے۔ 6 آیت میں وہ ہمیں دوسری چیز بتاتا ہے۔ وہ صرف تمہیں پھنسائیں گے تاکہ تم منفی چیزوں میں پھنس جاؤ، بلکہ تمہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تم فرق قسم کے لوگ ہو، کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس قوم ہو۔ اسے مت بھولنا، خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی سب قوموں میں سے چن لیا ہے۔ اس کے بعد وہ فضل کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس نے ان کو اس لیے نہیں چنا کیونکہ وہ تعداد میں باقی لوگوں سے زیادہ تھے، بلکہ یہ تعداد میں ان سے کم تھے، اس لیے نہیں کہ وہ ان سے بہتر تھے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس کا فضل تھا جس کے سبب سے اس نے ان کو چنا۔ صحیح۔ اس کے بعد خداوند نے ان کو آگاہی دی کہ ان قوموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، یعنی ان کے ساتھ کسی قوم کا تعلق نہ رکھنا، لیکن ایک مثبت آگاہی بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ 5ویں آیت کہتی ہے بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور ان کی یہ صورتوں کو کاٹ ڈالنا، اور ان کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ 9ویں آیت، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتے ہیں دیر نہ کرے گا، بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا، اس لیے جو
फरमान और आयन और अहकाम में आज के दिन तुझको बताता हूँ तो उनको मानना और उन पर अमल करना। खुदावंद ने लोगों के सामने खुद को किस तरह पेश किया? क्योंकि खुदावन मुस्बत को ज्यादा सराहता है। फजल के ताल्लुक से बात करने के बाद वो उनको बताता है कि उसने उनके बाप दादा का चुनाव फजल के असूल पर किया। इसके बाद वो खुदा की खसूसियत पर बात करता है और पहली खसूसियत ये है कि एक मुस्बत खुदा मुस्बत चीजों को बहुत ज्यादा सराहता है, इसलिए वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा सिखाई पूरा करना चाहता है। इसलिए जान लो कि खुदावन तुम्हारा खुदा ही खुदा है, वफादार खुदा जो अहद कायम रखता है और उन पर हजारों नस्लों तक रहम करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं। ये सही। शानदार बात है। और वो किस तरह बच्चों को अजर देता है उनके बाप की रास्तबाजी की वजह से। सही। क्या बाप दादा की खुदापरस्ती उनके बच्चों को आर्जी तौर पर फायदा देती है? जी, बाप दादा की खुदापरस्ती बच्चों को आर्जी तौर पर फायदा देती है, बिल्कुल। और ज़बूर 25 हमको इस तरह बताता है कि उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। सही। खुदामद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, सही। और ये वो नस्लें थीं जो कि खुदामद अपने खुदा का खौफ रखती थीं। क्या ये मुमकिन है कि औलाद को वक्ती एतबार से अजर मिले? जी हाँ, ये मुमकिन है। क्या बच्चे वक्ती अजर हासिल करेंगे? जी हाँ। 10वीं आयत में फिर मनफी हिस्सा आता है, और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उनके देखते ही देखते बदल कर हलाक कर डालता है। वो जो उसके बारे में अदावत रखते हैं देर ना करेगा। खुदा की पाकीज़गी, हम खुदा के एक ही रुख को लेना चाहते हैं। हम उसका फजल और अजर लेना चाहते हैं। सही। हम उसके दूसरे रुख को पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा की हर बात को मद्देनजर रखना है। जी। वो पाक है और दुरुस्त है, बल्कि जिस तरह वो बख्शने वाला और देने वाला है, ठीक वो है। बदला देता है। उसके अदल का तकाजा है कि वो रास्त तरफ को अजर देगा, और फिर उसी अदल का तकाजा ये है कि वो बदकार को हलाक करेगा। सही। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम 9वीं आयत से ये जानते हैं कि खुदा की एक सिफ्त है कि वो वफादार है, लेकिन वो कहता है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं। क्या खुदा की वफादारी का ताल्लुक हमारी वफादारी और उससे मोहब्बत करने से है? जी। वो उनके साथ वफादार है जो उससे प्यार करते हैं और उसके अहकाम पर चलते हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ खुदा की वफादारी का एक पहलू है। वो अपनी सिफ्त के ताल्लुक से वफादार है, और हमने पिछली किस्त में उसने वादा किया जिसकी बुनियाद फजल के असूलों पर थी। जिनके साथ वादा था वो हक नहीं रखते थे, मगर उसने अपने वादे को पूरा किया। वो उनके साथ वफादार है जो अच्छा बर्ताव करते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं। इसलिए खुदा भी उनकी वफादारी का अजर देगा। और यहाँ लफ्ज सिर्फ नहीं है, ये खुदा की वफादारी का एक पहलू है, ताहम ये खुदा की तमाम तर वफादारी नहीं है। खुदा की वफादारी का एक मतलब ये है कि वो मुश्किल वक्त में छुप नहीं जाता। ना सिर्फ ये कि वो बदलते वक्त के साथ बदल नहीं जाता, बल्कि वो अपनी सिफ्त का इनकार भी बिल्कुल नहीं करता। सही। वफादार होने का ये मतलब नहीं कि वो मामलात को हालात की मर्जी पर छोड़ दे, बल्कि इसलिए कि वो वफादार और इसके लिए वो पाक है। वो अपने बच्चों की तरबियत करता है। उसने याकूब की तरबियत की ताकि वो उसकी पाकीज़गी में शरीक हो बिल्कुल सके। सही। यानी खुदा की ये वफादारी 10वीं का आयत का मतलब मनफी है। हिस्सा है, और वो उनको जो उससे दावत रखते हैं बदला देता है। ये भी उसकी वफादारी है। सही। वफादारी उसकी सिफ्त है। वो एक पहलू की बात कर रहा है, ना कि सही। वफादारी 12वीं की। आयत से बाब के आखिर तक वो बरक़ात के ताल्लुक से बात करता है, और हम इन बरक़ात के बारे में जानना चाहेंगे। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी ज़मीन की पैदावार यानी तेरे गल्ले और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजिल करेगा। यहाँ वो हमें इन बरक़ात की मुख्तलिफ किस्में देता है, और ये उन तमाम बरक़ात का ताल्लुक मुल्क से है। जी। हमें उन मुख्तलिफ बरक़ात के बारे में बताइए, और हमारी बरक़ात के ताल्लुक से भी, जो कि कलीसियाई दौर में मसीह के खून के वसीले से छुड़ाए गए लोग हैं। बिल्कुल। खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहम को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। मैं इस हिस्से पर तवक्कुफ करूंगा। खुदा ये क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने उनकी औलाद के लिए उनके बाप दादा से कसम खाई थी। इसलिए नहीं कि वो इस लायक थे। देखें, ये हक रखने के असूल पर नहीं है, ना सिर्फ ये, बल्कि वो कहता है इन हुक्मों को सुनने, मानने और इन पर अमल करने के सबब से। इसका क्या मतलब है? ये वादा
اور قسم باپ دادا کو دی گئی تھی جسے پورا کرنا ضروری تھا، لیکن یہ کس نسل میں پورا ہونا تھا؟ کچھ نسلوں میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ قوموں میں تتر بتر کر کے ان کی عدالت ہونی تھی۔ لیکن یہاں وہ اس وعدے کے بارے میں بات کر رہا ہے جسے پورا کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف برائی کا بدلہ ملنا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تمام زمین پر وقتی برکت تھی، اور پرانے عہد نامے کے ان لوگوں کی تمام زمینی برکات تھیں۔ وہ تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلے اور تیری مے اور تیرے تیل اور تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ اور اسی لیے بانجپن کو خدا کی برکت نہیں سمجھا جاتا تھا، مثال کے طور پر جیسے ہنہ۔ اور خداوند ہر قسم کی بیماری کو تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھے لگنے نہ دے گا، اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا۔ اس کے علاوہ خدا ان کے لیے دفاع کرتا ہے، جس کا ہمارے ذکر بارے میں آگے کیا جا کے خیال ملتا ہے۔ جی ہمارے لیے ہم بابرکت ہیں۔ یہاں وہ ان کو بتاتا ہے اگر کچھ خاص باتیں ہوں تو میں برکت دوں گا، لیکن ہم بابرکت ہیں، اور ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی گئی ہے آسمانی مقاموں میں صحیح، مسیح میں۔ اور اس لیے جن چیزوں کو برکات کہا گیا ہے یا جنہیں الہی نعمتیں کہا جاتا ہے، خدا ان کا ماخذ ہے، اور جہاں تک ہم ہیں ہمارے لیے یہ پہلے ہو چکا ہے، اور خدا نے ہمیں ہر طرح کی برکت بخشی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اور کوئی برکت نہیں ہے۔ میں اس سمندر کی بات کر رہا ہوں جسے ناپا نہیں جا سکتا، اور ہر جی، کا کیا مطلب ہے؟ ہر طرح کی برکت، یہ وہ برکات ہیں جو لامحدود بالکل۔ خدا کی مناسبت سے ہیں۔ اس کی قسم کیا ہے؟ یہ روحانی ہے، صحیح، اس کی جگہ آسمانی مقاموں میں ہے، اور ماخذ خدا ہے، ماخذ خدا ہے، اس کی اور یہ گارنٹی خدا ہے مسیح جس میں نے ہے۔ ہمیں برکت دی۔ ہم، اس کی وجہ مسیح ہے، صحیح، ہماری اہلیت مسیح ہے، اور اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے تاکہ ہم اس کے لیے پالک فرزند ہوں۔ اس قسم کی برکت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا گیا کہ مسیح یسو کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مجھ جیسے شخص کو زمین کی خاک سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے لے پالک فرزند ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے سے ہمیں لے پالک بنایا، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابو یعنی باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ستائش اس کے کے اس لیے، فضل کے جلال کی ستائش ہو جو اس نے اعزاز میں مفت بخشا۔ ہماری کوئی اہلیت نہیں، تمام اہلیت ہمارے مسیح کی ہے۔ تعداد میں مختلف قسم کی برکات کا آغاز خدا میں ہوتا ہے جو کہ ہمارے مسیح کے متعلق ہے۔ صحیح، اس لیے ہم ایسے نظام میں داخل ہوئے جسے سمجھنا مشکل ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ سمجھ پاتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر احسام، اگر ہم مسیح میں اپنی برکات پر توقف کرنا چاہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح میں ہماری برکات روحانی ہیں، ہم دوبارہ متن پر آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی برکات زمینی تھیں، یہ ان لوگوں کی تھیں جن کو خداوند نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بلایا۔ رحم کی برکات ایک طرح سے زمینی برکات تھیں، جس کا مطلب ہے کہ اولاد ہونا زمینی برکت جی، ہے، اور وقتی بھلائی ایک طرح سے زمینی برکات کا ماننا اور تھا۔ بانجپن ان برکات کی نفی کی علامت تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور وہ خوشحالی کی انجیل کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور وہ کسی ایماندار سے ملنے جاتا ہے، پھر وہ جان لیتا ہے کہ ان کے اولاد نہیں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کچھ غریب بھی ہے، اور وہ ان کو سکھاتا ہے کہ ان کو اولاد کی برکت ملنی چاہیے ورنہ ان کی زندگی میں لعنت ہے، یا ان کو امیر ہونا چاہیے ورنہ ان کی زندگی میں لعنت ہے۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا جو کلام ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ غربت یا بیماری یا بانجپن کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں، اور ہمیں خود کو اس لعنت کی کہانی سے جوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ مسئلہ پرانے عہد نامے کا تھا۔ اس مضمون پر توجہ دیں کیونکہ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی خوشحالی اور صحت کی انجیل۔ یہ انجیل نہیں ہے، اور پالوس رسول کہتا ہے ایک اور طرح کی انجیل ہے جو فرق ہے، کوئی اور خوشخبری ہے جو تمہیں گھیرا دیتے ہیں، اور آج کل کچھ لوگ ہیں جو گھیرا دیتے ہیں، لیکن انجیل ہمیں تسلی خوشخبری دیتی ہے۔ ہے، خوشخبری یہ مجھے بتاتی ہے کہ میں بابرکت ہوں کیونکہ خدا نے میرے لیے جو کیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ دوسری بات، اگر خوشحالی اور صحت اور اولاد کا پیدا ہونا ہمارے خداوند کی کنایت کا ایک واضح ثبوت ہے، تو پھر مسیح جو کہ جلال کے لائق ہے، وہ جب زمین پر رہا غریب تو تھا۔ اس سے زیادہ غربت میں کوئی بھی نہیں رہا۔ صحیح، دیکھیں یہاں بہت سے غریب لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی مسیح کی طرح غریب نہیں، اور مسیح کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہی گئیں وہ بہت ہی زیادہ عجیب باتیں تھیں۔ خواتین نے اس کے اخراجات پورے اس کے پاس کیے، سر دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ وہ کسی جگہ سر نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے کتنے مکان تھے، اور اس کے پاس کپڑوں کی کتنی الماریاں تھیں، اس کے پاس کتنے لباس تھے۔
ہم عجیب بات کر رہے تھے، یعنی اس کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے مثال ہو۔ اس نے زمین پر غربت کی زندگی بسر کی، اور پالوس رسول غربت میں رہا اور بیمار بھی، اس کے جسم میں کانٹا تھا اور خدا نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ اور یہ واضح ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمین کی معیاری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے پاس ہوگی جو کہ سچ میں معیاری ہو۔ تیموتھیوس اکثر بیمار رہتا جی، تھا۔ تموتیس اکثر بیمار رہتا تھا، یعنی ہم یہ باتیں کلام میں کہاں دیکھتے ہیں؟ خدا کی انجیل میں ہم کہاں دیکھتے ہیں جسے خوشخبری کی انجیل کہا جاتا ہے؟ بائبل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جسے خوشحالی اور صحت کی انجیل کہا گیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اکثر غیرت، محرومی اور اولاد کا نہ ہونا اور ہاتھ تنگ ہونا، ان تمام باتوں میں اکثر خدا ایک ایماندار کی زندگی کو شکل دینے کے لیے ہونے دیتا ہے تاکہ ان کا ایمان چمکے، لیکن یہ خداوند کی طرف سے عدالت کا نشان نہیں ہے یا اس کی طرف سے لعنت نہیں، نہ ہی برکت روکی۔ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو اس مسئلے کو فرق انداز سے بالکل واضح کرتی ہے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اپنی خودی کا انکار کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خود کو حق سے محروم کرے، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرے یا اپنی مرضی چاہے۔ خود کو اپنے حق سے محروم کر لے، یعنی جو باقی لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ نذیر ہے اور اس لیے نذیروں کو غربت میں رہنا پڑتا ہے، اور وہ چیزیں نہیں کھاتے جو دنیا کے باقی لوگ کھاتے ہیں۔ کہ اپنا انکار کرے، اگر صحت اچھی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پیسے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور پیچھے چلنے والوں کو خاندان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی سچ ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آٹھویں باب کی دوسری آیت میں، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات کو دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ ایک رحیم اور ترس کھانے والا خداوند۔ وہ کس جی۔ طرح حلیم کر کے ان کو آزما سکتا ہے وہ بھی متواتر۔ آخری حد تک، تاکہ تجھے عاجز کرے۔ حقیقت میں کیا ہوا تھا؟ کیا خدا عاجز کرتا ہے؟ عاجز کا مطلب عاجزی سکھانا، آپ کو جھکنے پر مجبور کرنا۔ ایک چیز جو انسان کو عاجز اور حلیم بناتی ہے وہ ہے سبق۔ بات یہ نہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ عاجز کیسے بننا ہے، اس کے لیے آپ کو عملی تجربے سے گزرنا پڑے گا تاکہ آپ اس کی قدر و قیمت کو جان سکیں، اور غرور آپ کو مصیبت میں ڈالے گا۔ یہ سب سے زیادہ خود کو حلیم کرنے والی بات ہے کہ انسان خود کو جانے۔ صحیح۔ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کتنا غرور موجود ہے، اور نہیں جان سکتا وہ بھی ویسا ہی خود غرض ہے، اور نہ جان سکتا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی نفرت کرنے والا ہے۔ کیا یہ سب باتیں ایک بہترین مقدس کے دل میں موجود ہو سکتی ہیں؟ میں نئے عہد نامے سے ایک ایسے شخصی مثال دیتا ہوں جسے مسیح نے استعمال کیا، مثال کے طور پر پطرس۔ وہ باعزت تھا اور خدا نے اسے بتایا، شیطان نے تمہیں مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے۔ خدا نے دعا کی تاکہ اس کا ایمان جاتا نہ رہے۔ وہ اس لیے اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ حلیم ہے۔ اگر شیطان نے پطرس کو مانگا تو اس میں حلیم کیا جانا تھا، اسے حلیم بنایا جائے گا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ خدا چاہتا تو اجازت دے سکتا تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ تیرے شاگردوں کو پھٹکے گا اور ان میں سے گرنے والا پطرس ہوگا۔ یہاں عاجز کرنا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہ دے۔ نہیں، اجازت نہیں دوں گا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ تو کسی اور طریقے سے جان اور سیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ تو انکار کرے گا، لیکن تو کہتا ہے کہ میں مرنے تک انکار نہیں کروں گا۔ تو انکار کرے گا اور سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے، لیکن میں ہرگز ٹھوکر نہیں کھاؤں گا۔ اور یہیں پر حلیمی وہ ہے۔ اپنے تعلق سے سچائی جان گیا۔ یہ ضروری تھا کہ پطرس خود کو جان لے، اور اسی لیے یہ کہانی حلیمی یا پھر تمسکر کی نہیں تھی۔ وہ میری حالت کو مجھ پر اجازت ظاہر کر دیتا ہے ہے۔ کہ اس کے اختیار کے عاجز کرنے والے حالات سے گزریں تاکہ ہم خود کو جانیں۔ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اس کے بعد پطرس پہلے پطرس سے بہتر تھا۔ صحیح۔ اسی تناظر میں مجھے اجازت دے کہ میں 8ویں باب کی آیات پڑھوں۔ اس کا ہر لفظ ہی بہت با برکت ہے، اور صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس باب میں سے خدا کی صفات کو بیان کریں اور ہمیں بیابان میں لانے کے مقاصد کو بھی بیان کریں۔ وہ ہمیں یا اپنے لوگوں کو بیابان میں کیوں لائے گا؟ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔
اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ میں ان آیات پر بات کرنا چاہوں گا اور ان آیات میں خدا کی صفات اور اس کے مقاصد کو جاننا چاہوں گا۔ پہلے میں ان آیات پر مختصر طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ انسان میں سے کیا نکلتا ہے۔ ضرور۔ دراصل اس حصے میں جیسا کہ آپ نے کہا ہم خدا کی شاندار خصوصیات اور اس کی فکر اور وفاداری کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان کو عاجز کیوں کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے شروع میں پڑھا کہ انسان مصیبت میں بڑبڑاتا ہے اور عاجزی کے عمل میں بھی بڑبڑاتا ہے۔ اس کے بعد 11ویں آیت میں اس ملک کی اچھی چیزوں کی بات کرنے کے بعد، یعنی وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، تو کھائے گا، سیر ہوگا، 10ویں آیت۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے خبردار رہنا۔ آغاز میں وہ شکایت کرتا ہے، اس کے بعد وہ کشادہ جگہوں پر جا کر بھول نہ جائے کہ خداوند ہی خدا ہے، اس کے حکم کو چھوڑ کر کہیں جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر رہنے لگے، اور تو ان سب بخششوں کو اپنی کاوش نہ سمجھ بیٹھنا، اور جب کبھی خداوند تیری چیزوں کو بڑھائے تو اپنی کاوش نہ سمجھ بیٹھنا۔ 14ویں آیت میں تو اپنے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے اور کشادہ جگہ پر جا کر تیرے دل میں غرور سمائے اور مصیبت میں بڑبڑائے، یہی انسان ہے۔ اور خدا نے انسان کو احکام بتائے جو بابرکت ہیں۔ یہ احکام ماضی اور موجودہ وقت دونوں میں برکت ہیں۔ یہاں پہلے اس زمانے کی بات تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور دوسری آیت سے شروع کر کے ان کو بتاتا ہے کہ یہ راستہ عاجز کرنے والا ہوگا، لیکن جو شروع سے رہنمائی کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ غرور کریں تو لکھا ہے جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے، اس نے کہا تمہیں چلایا۔ پہلے باب میں لکھا ہے تمہاری تنبیہ کرتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر طرح سے تنبیہ کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ الفاظ کے سارے طریقے سے شاندار ہے۔ وہ ہر طرح سے تنبیہ کرتا ہے، اس نے تمہیں چلایا اور ہر طرح سے تمہاری تنبیہ کی۔ یہ پہلی چیز ہے جو خداوند کی وفاداری کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس نے تمہاری مصیبت کے وقت بھی تمہیں نہیں چھوڑا، اور وہ جانتا تھا کہ تمہارے دل میں کیا تھا، پھر تجھے سیر کیا اس من سے جسے تو جانتا بھی نہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ منفی بات جو آپ اپنے اندر دریافت کرتے ہیں، وہ منفی بات ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ کو شرم محسوس ہو، اور پھر اچھی چیز پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ پر آپ کی بدی کو ظاہر کرتا ہے، اور نئے عہد نامے کی زبان میں وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کس قدر جلالی ہے۔ صحیح۔ اس نے تجھے سیر کیا، اس نے تجھے بھوکا اس لیے رکھا تاکہ آزمائش میں اس کا تجربہ کر سکے۔ وہ آپ کو مسیح پیش کرتا ہے کیونکہ آپ کو آسودگی کسی چیز سے نہیں ہوگی، اور وہ شاندار خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ پھر اپنے ساتھ خدا کے برتاؤ کے بارے میں بات کرتا ہے تاکہ سکھا سکے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، اور اس نے معجزات کیے، انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہتا۔ عارضی اعتبار سے تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور پھر یہ جان لے کہ جب تو مصیبت میں ہو، جس طرح باپ تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تنبیہ کرتا ہے۔ وہ مسلسل خدا کے برتاؤ کے تعلق سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے وہ ایک اچھے ملک میں لائے گا، اور اس ملک کی اچھی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ اچھا ملک پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے، اور اس ملک میں روٹی تجھے فرات سے ملے گی۔ لیکن اگر
खुदावन तुझे अच्छी चीजें दे तो तू इसको खुद की काविश ना समझना। यकीनन बाब के बाकी तमाम अल्फाज हौसला कुन हैं। मैं चाहूंगा कि नाजरीन इन्हें पढ़ें और इनसे फायदा हासिल करें और इसमें से खुदा की सिफात को तलाश करें। भाई, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? हमने खुदा की फितरत की सकाफत को देखा है कि वो अपने किरदार के मुतल्लिक वफादार है और वो अपनी सकाफत की नफी नहीं करता क्योंकि वो सब कुछ जानता है। मैं हमेशा ही सोचती थी कि खुदा ने बाकी तमाम कौमों में से बनी इसराइल को ही ख़ास तौर पर क्यों चुना कि वो उसके लोग होंगे, लेकिन 7वें बाब में हमने ये भी जान लिया है कि ये उनकी किसी अच्छाई की वजह से नहीं है और ना वो किसी और से बेहतर थे, बल्कि वो दूसरे से तादाद में कम थे, लेकिन इसलिए चुने गए क्योंकि ये खुदावन की उनके लिए मोहब्बत थी। हमने खुदा की फितरत की सिफात को देखा है कि वो अपने किरदार के मुताबिक वफादार है और वो अपनी सिफात की नफी बिल्कुल भी नहीं करता। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर बहुत इस्लाम, शुक्रिया आपका भाई, भी खुदा शुक्रिया। आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, मैं ये अल्फाज आपके लिए छोड़े जाता हूँ जो कि 8वें बाब की 15वीं आयत में हैं। और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ जहाँ जलाने वाले सांप और बिच्छू थे और जहाँ की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। ये खुदा है जिसने अपने लोगों की बियाबान में रहनुमाई की। उसने उनको खिलाया और उनको सैर किया और उनका ख्याल रखा और उनकी हर जरूरत में आसूदा किया और चकमक की चट्टान से उनको पानी निकाल कर दिया। यानी उसने नामुमकिन को मुमकिन किया, क्योंकि चकमक की चट्टान से पानी कैसे निकल सकता है, लेकिन खुदा ने उस चट्टान से उनको पानी निकाल कर दिया। और अगर वो माजी में अपने लोगों के साथ था तो हमारे बारे में क्या ख्याल है जो उसकी कलीसियां हैं, उसका बदन है। वो हमारा भी ख्याल रखता है और जरूरत को पूरी करता है, हमारे वसाइल के मुताबिक हमें मुहैया करता है। हमें उसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आपको आजिज करने का मतलब है ताकि आपके दिल की हालत आप पर जाहिर हो जाए, ताकि आप खुद पर से भरोसा करना छोड़ें और खुद को खुदा के आगे हलीम करें। अजीज नाजरीन, खुद को हलीम करें, खुद पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदावन पर इन्हिसार करें, उस पर भरोसा करें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।